تحسین ہے محترم جناب بھائی سرفراز صاحب اور انہاں دے والد محترم ڈاکٹر محمد یوسف صاحب طلحہ سرفراز نے حفظ کیتا ہے۔ اللہ پاک اس بچے نو اپنے ابو اور دادا جان واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ پاک اس بچے نو عالم بنائے، مبلغ بنائے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے والا بنائے۔ دوسرا بچہ ہے ساڈے مدرسے دا جامعہ دا محترم جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب انہاں دا نواسا اور برہان باجوہ۔ اللہ پاک اس بچے نو اپنے ماں باپ واسطے، اپنے نانا اور نانی جان واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، قرآن دا قاری بنائے اور ماں باپ دا نام روشن کرنے والا بنائے۔ دونوں بچے تھے اور اپنا آخری سبق جڑا ہے نا طلحہ اور برہان دونوں بچے ادھر سامنے آ جاؤ، آخری سبق اپنا تواڈے سامنے انشاءاللہ پڑھن گے تو سارے ساتھی دل جمی نال پیار نال سماعت فرماؤ۔ محترم طلحہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله وما نحن صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون قل أتقولون على الكذب صبغة الله وما نحن صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون قل قل أتحاجون في الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل وأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ بیٹا برہان آخری سبق تلاوت کرو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ پاک نے سورہ الرحمن کے اندر پہلیاں 3 آیتاں بیان فرمائیاں نے اور انہاں دا ترجمہ مختصر تواڈے سامنے رکھنا ہے. الرحمن، رحمان کون ہے؟ جن نے پوری کائنات نو بنایا. علم القرآن، جن نے قرآن کا علم سکھایا. علمہ خلق الانسان، انسان نو پیدا کیا. میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے 3 آیتاں دے اندر سب تو پہلا اپنی ذات کا تعارف کروایا، پھر اللہ پاک نے قرآن کا تعارف کروایا، اس تو بعد اللہ پاک نے خلق الانسان، انسان کا تعارف کروایا. تسی سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو. ترتیب اندر سب تو پہلا اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اس تو بعد اللہ پاک نے قرآن کا تعارف کروایا، تیسرے نمبر تے خالق الانسان، اللہ نے انسان کا تعارف کروایا. یہ دسو کہ قرآن پہلے آیا کہ انسان پہلے آیا؟ بولو. انسان پہلا آیا نا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو پہلے بنایا. کتاب بعد اندر آئی، قرآن بعد اندر آیا. تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحیفے، تمام کتب بعد اندر آئیاں. اللہ نے حضرت آدم کو سب تو پہلا، آدم تے جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے بنان تو بعد نازل ہوئے. مگر ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، اللہ سونے ہونا تو یہ چاہیے سی الرحمن علم القرآن دی جگہ تے ہوندا خالق الانسان، بعد اندر ہوندا علمہ قرآن. مگر اللہ پاک نے پہلے قرآن دا ذکر فرمایا، بعد اندر اللہ پاک نے خالق الانسان، انسان دا ذکر فرمایا. وجہ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں. وہ میرے پیارے بندو، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہنا، کیونکہ قرآن حکمت دا خزانہ ہے. قرآن حکمت دا خزانہ ہے، قرآن علم دا خزانہ ہے، قرآن دولت دا خزانہ ہے. میں تے قرآن اندر پڑھے، اللہ پاک نے فرمایا تبیان لکل شیء، فرمایا کہ وہ علم ہی علم نہیں، وہ چیز ہی چیز نہیں جدا ذکر اللہ پاک نے قرآن اندر نہیں رکھیا. اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا میرے پیارے بندو، واقع ہونا انجی چاہیے سی، کیونکہ انسان پہلا آیا، انسان دا ذکر پہلا ہونا چاہیے سی. قرآن کتاب بعد اندر آئی، یہ ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی. اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے بندو، انسان بنتا ہی ادو ہے جدو علمہ القرآن، جدو قرآن دا علم حاصل کرے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بنتا ہی ادو ہے جدو قرآن دا علم حاصل کر لیتا ہے.
قرآن دا علم تیرے کول نہیں تے بڑی معذرت نال انسان دی زندگی ادھوری ہے. کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اخلاق، نماز، سارا علم جڑا ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اگر قرآن دا علم نہیں تو پیارے بھائیو ساری زندگی ادھوری ہے. بڑے مقدرہ والے نے، بڑے نصیبہ والے نے، بڑے عظمتہ والے نے کہ جنہ نے آپ بھی قرآن پڑھے آئے تو اپنے بچیاں بھی قرآن پڑھا. میرے پیارے بھائیو بڑے عظمت والے نے، قرآن پڑھن والے سے قرآن پڑھانا. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. فرمایا تواڈے جو بہترین لوگ او نے جڑے قرآن پڑھتے تے پڑھاتے. یہ استاد شاگرد بھی آتا ہے، یہ والدین اولاد بھی آتی ہے. قرآن جڑا بھی پڑھے گا پڑھائے گا وہ بہتر ہے. ضروری نہیں کہ استاد ہی اس حدیث اندر ذکر نہیں، والدین محبت نال اٹھا کے اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں تو بہتر ہے. استاد پڑھاؤں پیا ہے بہتر ہے. تایا چاچا پیار کر کے محبت کر کے کہہ رہے ہیں جا میرا بھتیجا پتر جا کے قرآن پڑھ، بہتر ہے. کیونکہ قرآن کو پڑھن واسطے پڑھان واسطے سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن. فرمایا کہ تواڈے جو بہترین لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے. تو میرے پیارے بھائیو ساڈے ماشاءاللہ دو بچے طلحہ سرفراز اور برہان باجوہ دونوں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے. انہاں دے والدین و خراج تحسین ہے. دونوں بچیاں نو اللہ پاک اپنے ماں باپ دا نام روشن کرنے والا بنا دے. حافظ قرآن دی کتنی عظمت، کتنی شان، کتنا مقام. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جڑا ہے نا انج کر کے اپنے گھروں نکلدا ہے. کتوں نکلدا ہے؟ گھروں نکلدا ہے. کدے واسطے؟ قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلدا ہے. آسمانہ تو اللہ پاک فرشتیاں نو بھیجتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں جی اللہ حکم ہوئے. اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ پنڈوریاں دیاں گلیاں چ 2 3 4 5 7 8 10 حافظ قرآن سفر کرتے پے نے. اللہ سونے کی کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دے قدماں دے نیچے جا کے اپنے پر بچھا دے. کتنی عظمت، کتنی شان، کتنا مقام. اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگوں حافظ قرآن دی جتی دے نال جڑی مٹی لگن والی ہے نا عام بندہ او دا بھی مقابلہ. انسان دی عظمت بڑی، شان بڑی، مگر اے مقام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اے مقام کدے تو ملن دیا ہے؟ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن دی عظمت نو سیکھ لیا ہے، قرآن دی شان نو سیکھ لیا ہے. اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جس قبرستان کے اندر حافظ چلا جائے، عمل کرنے والا ہے، قرآن دا حافظ چلا جائے، اللہ پاک کہیں بھائی قبرانوں اللہ پاک وقت عذاب تو معاف فرما دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ حافظ آ گئے، قرآن دا قاری آ گئے. اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوئے گا حافظ قرآن آ گئے. ایسا حافظ قرآن جنہیں قرآن پڑھے ہیں عمل بھی کیتا ہے. قرآن پڑھے ہیں. میں تمام بچیاں کی بھی گزارش کرنا قرآن پڑھیے دل لا کے پڑھیے تے وہ تے عمل بھی اللہ عمل کرنے والا بھی بڑا. یہ بچے نے نا چھوٹے کئی سمجھدار ہو کے درس نظامی پڑھن تو بعد قرآن کا ترجمہ احادیث کا ترجمہ پڑھن تو بعد ایسی بغاوت کرتے ہیں کہ باہر نکل کے جناب حافظ فلم سینٹر بنا لیتے ہیں، حافظ مووی سینٹر بنا لیتے ہیں. یہ بغاوت ہے قرآن نال. ایسا حافظ نہیں جڑا فلمہ ویکھے بخائے، جڑا ڈرامے کرے کروائے، ایسا نہیں. ایسا جڑا اللہ دے نبی دے مصلی دا وارث بن جائے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حافظ عمل کرنے والا، قرآن کو ترجمے نال پڑھنے والا، ایک ایک آیت تے عمل کرنے والا. فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے حافظ نو لے کے آ جائے گا. اللہ پاک فرمان گے یہ تمام خاندان کے افراد اکٹھے ہو جائیں. ہو گئے بڑی عظمت والی حدیث سننا ذرا، ہو گئے اکٹھے
انہاں دے اندروں 10 بندے باہر او نکالو جنہاں تے سٹیمپ لگ گیا ہے کہ یہ پکے جہنمی ہے. اللہ اکبر. 10 بندے ایسے اللہ پاک فرمان گے حافظ قرآن تو قرآن پڑھے ہے عمل کیتا ہے اے تیرے خاندان دے او بندے نے جنہاں نے جہنم دی آگ دے اندر سڑنا ہے تینوں اختیار دے دیتا ہے رب نے انہاں 10 بندیاں نو پکڑ کے آپ بھی جنت چ چلا جا تے انہاں نو بھی نال لے کے. یارو حافظ قرآن دی شان کتنی مقام کتنا. آخری حدیث سنو ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے تے حافظ قرآن دی شان ہے نا. فرمایا کہ حافظ قرآن دے جڑے والدین ہون کون ہون گے؟ والدین. خراج تحسین ہے بھائی جو بچے پڑھ رہے ہیں انہاں دے والدین نو جنہاں نے حفظ کر لے ہیں انہاں دے والدین نو خراج تحسین دے لائق نے. یارو انہاں والدین نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دے دل دی تڑپ تے ہے سی کہ ساڈا بچہ حافظ قرآن پڑھے مگر بن نہیں سکیا. انہاں نو پوچھ کے ویکھو کہ اے چاہت کتنی زیادہ ہویا کر تے جدوں بچہ اس منزل تے پہنچ جائے ادو والدین نو کتنی خوشی ہویا کرتی. فرمایا کہ کل میدان محشر لگیا آئے گا انبیاء تختاں تے تاجاں تے کرسیاں تے بیٹھے ہون گے. اللہ پاک انہاں دی صف دے اندر لے آ کے نا ایسے لوگاں نو بٹھا دے گا کہ جنہاں دے بچیاں نے قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے. کرسیاں لگیاں نے ممبر لگے نے والدین آ کے بیٹھ گئے. اللہ پاک انہاں دے سراں تے نورانی تاج سجائے گا. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاں تاجاں دی چمک اتنی زیادہ ہوئے گی کہ جس طرح سورج دیاں شعاواں ہوندیاں جس طرح سونے دی چمک ہوندی ہے. فرمایا کہ اس طرح وہ چمکتا ہوئے گا نائٹاں چلدیاں ہونگیاں. انبیاء رشد کرن لگ پین گے کہ اے ہستیاں پتہ نہیں کیڑیاں نے اے بزرگ پتہ نہیں کیڑے نے کہ اللہ نے نبیاں دی صف اندر شامل کر دیتا ہے کرسیاں تے بٹھا دیتا ہے. تے انبیاء سوال کرن گے مالکا کہ کیڑیاں ہستیاں نے کون بزرگ نے کنہاں نو ایڈی شان دے دیتی ہے. اللہ پاک فرمان گے میرے پیارے انبیاء کرام کہ وہ لوگ نے جنہاں نے تمام تکلیفاں برداشت کر کے تمام دکھ مصیبتاں برداشت کر کے تمام وقت نکال کر کے اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا ہے. مکمل پیرا دیتا ہے اپنے بچے دے پیچھے. انہوں نے اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا ہے. اج قرآن دی عظمت دی وجہ تو حافظ قرآن نو بھی عزت دے دیتی ہے. حافظ قرآن دے والدین نو بھی عزت عطا فرما دی. تو میرے پیارے بھائیو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بنتا ہی ہوتا ہے جدو قرآن دا علم حاصل کر لیتا ہے. تو پیارے بھائیو اللہ دی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں بچیاں نو کامیاب کرے انہاں دے والدین نو اللہ پاک عزت اور عظمت نال منور فرما دے. تو میرے پیارے بھائیو ہن تقریب بچیاں واسطے فل بچیاں واسطے رہے آؤ بھی آپ بچیاں ادھر آؤ مٹھائی دعا تو بعد سارے بچے دعا فرمائیے. دعا کے بعد انشاءاللہ بیٹھے رہو.
دعا کر لیے پہلا دعا کر سارے ساتھ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین شاہ تیرے بڑے گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں خطا کار بندے ہیں اللہ سانو معاف فرما دے اللہ ساڈیاں غلطیاں نو خطاواں نو معاف فرما دے مولا کریم جی تسی جانتے ہو اج دی تقریب دا جو بھی انعقاد کیتا گیا اہتمام کیتا گیا پروگرام دا اہتمام کیتا گیا شاہ دو بچیاں نے اللہ طلحہ نے اور برہان بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے شاہ تیرے سامنے اللہ تینوں تیری ذات دا واسطہ دے کے گناہگار نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ تینوں تیرے رحمان ہون دا واسطہ اللہ تینوں تیرے رحیم ہون دا واسطہ اللہ طلحہ بچے نو برہان بچے نو اللہ تمام زندگی قرآن اور حدیث واسطے قبول فرما دے اللہ قرآن اور حدیث واسطے قبول فرما دے اللہ شیطان دے شر تو ہمیشہ محفوظ فرما لینا اللہ شریران دے شر تو محفوظ فرما لینا اللہ زندگی اندر کامیابیاں مقدر بنا دینا اللہ دونوں بچیاں نو اپنے ماں باپ دا نام روشن کرن والا بنا دینا اللہ دونوں بچیاں نو اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا دینا اللہ دونوں بچیاں نو اپنے ماں باپ دی عزت دا نگہبان بنا دینا اللہ قرآن اور حدیث انہاں بچیاں دے سینے دا نور بنا دینا اللہ قرآن اور حدیث دا علم انہاں بچیاں دے سینے دا نور بنا دینا شاہ تو انہاں بچیاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں بچیاں تے راضی ہو کے انہاں دیاں زندگیاں دی حفاظت فرما لے اللہ انہاں دے ماں باپ نو اللہ اپنی رحمت نال عزت اور عظمت عطا فرما دے اللہ انہاں بچیاں دے دادا اور دادی جان نانا اور نانی جان اللہ زندہ نے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے اللہ انہاں واسطے انہاں نو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے شاہ انہاں بچیاں نو امام بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے عالم بنا دے اللہ جتنے بچے ساڑے ادارے اندر پڑھتے پے نے اللہ سارے بچیاں نو کامیاب فرما سارے بچیاں نو اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے شاہ جنہ والدین کی خواہش ہے تمنا ہے کہ ساڑے بچے قرآن تے قاری بن جان حافظ قرآن بن جان اللہ انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے قرآن دا قاری بنا دے اللہ قرآن دا دائی بنا دے اللہ اپنے ماں باپ دا نام روشن کرنے والا بنا دے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول فرما دے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول فرما دے اللہ والدین نے بڑا اہتمام فرمایا اللہ دوست احباب واسطے مٹھائی دا انتظام کیتا اللہ انہاں دے مال جان اندر اللہ اپنی خیر و برکت دا نزول فرما دینا اللہ رزق دی فراوانی پیدا فرما دینا شاہ رزق دی فراوانی پیدا فرما دینا اللہ شریرہ میں شر تو محفوظ فرما دینا نظر بد تو محفوظ فرما دینا اللہ اس مرکز نو شاد آباد فرما اللہ اس مرکز دی رونق نو دوبالا فرما اللہ اس مرکز دے نمازیاں و کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما اللہ جو تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ تیرے اس گھر نال پیار کر دینے محبت کر دینے خدمت کر دینے اللہ جنہاں نے خدمت کیتی اللہ سب دیاں خدمتاں قبول فرما لے اللہ جڑے قبراں اندر چلے گئے نے انہاں دیاں خدمتاں قبول فرما کے اللہ انہاں نوں جنت الفردوس دا حقدار بنا لے اللہ جن نے تیرے اس گھر دے اندروں ایک تنکا اٹھا کے اللہ بار سٹھے ہے صفائی کیتی ہے اللہ دا ایک تنکا اٹھانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما ہے اللہ دی اس خدمت نو قبول فرما کے راضی ہو جا تے راضی ہو کے جنت دا مہمان بنا لے اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا مہربان ہے بڑا قدردان ہے شاہ تیرے سامنے چوڑی اٹھا لیے اللہ سانو پتہ ہے اللہ ساڑھے تو بڑا مانگت کوئی نہیں سوالی کوئی نہیں شاہ تیرے تو بڑا داتا کوئی نہیں عطا کرنے والا کوئی نہیں
اللہ جو جو آساں امیداں تمنا لے کے تیرے در چ بیٹھے ہیں اللہ ساڈیاں آساں امیداں تمنا اللہ پوریاں فرما دے اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ ساڈے بیوی بچیاں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ ساڈے بچیاں نو امام بنا دے شاہ جو منگے اللہ عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے بن منگیا عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.